بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اعنی على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج کی اس بابرکت اور پر رونق مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو، اس تڑپ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں انسان کی زندگی دونوں کیفیتوں کے ساتھ چلتی ہے۔ اس میں خوشی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، صحت بھی ہے تو اس کے ساتھ بیماری بھی ہے، آرام بھی ملتا ہے تو بے آرامی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کا ایک کمبینیشن ایک ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ شکر گزاری اللہ کو پسند ہے، ناشکری اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے۔ آج ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ شکر کا موقع ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے خوشی دی۔ خوشی اللہ کی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت اس سے بڑی نعمت ہے۔ پھر جب ماں باپ اپنی اولاد کی خوشیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو آج الحمدللہ وہ بڑے موجود ہیں جو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس موقع پر ہم سے تقاضا صرف ایک ہے، اور وہ شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمت کو استعمال تو کر لے لیکن اسے اللہ کا احسان نہ سمجھے، نعمت استعمال کی، فائدہ اٹھا لیا، خوش ہو گئے، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں خوش ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف نسبت کرتا، اپنی ذات کے فوائد، اپنی قربانیاں، اپنی محنتیں گنوانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم میں
اللہ نے اپنے ان بندوں کا جو اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ بندے کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے، ان کا تذکرہ جو فرمایا ہے وہ شکر کے ساتھ، ان کی تعریف فرمائی شکر کے ساتھ، ان کی فضیلت ذکر کی شکر کے ساتھ۔ اس لیے آپ سورہ بنی اسرائیل کھولیں، 15ویں پارے کی پہلی سورت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد شب معراج آنے والی ہے، جس رات اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا۔ اس سفر کا تذکرہ اسی سورت کی ابتدائی آیت میں، لیکن اسی سورت کی تیسری آیت میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کا تعارف کیا کروایا؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے بڑے شکر گزار بندے تھے، تعریف فرمائے ان کی، تعریف شکر کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا جن کی ملت میں ہم سب شامل ہیں، ملت ابراہیمی میں، تو کیا فرمایا؟ شاکرا لانعمہ، میرے بندے ابراہیم علیہ السلام نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا سورۃ النمل میں، وہ پیغمبر ہے جنہیں اللہ نے بہت نوازا، پرندوں کی بولیاں سکھائی، پوری دنیا کی ایک وقت میں حکومت دی، لیکن اللہ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام تو کیا فرماتے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے دے، مجھے توفیق دے دے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر لوں جو آپ نے مجھ پہ فرمائی، میرے والدین پہ فرمائی۔ نعمتیں، شکر گزاری اللہ کو پسند ہے دوستو۔ اس لیے جب محبوب کائنات، رحمت کائنات، حسن کائنات، آقائے دو جہاں، محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک دعا کی تلقین فرمائی۔ بہت غور فرمائیے گا دوست، آپ نے امت کو ایک دعا کی تلقین فرمائی، اور وہ دعا بھی جب سکھائی تو عجیب انداز سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک صحابی بڑی شان والے ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ سواری پر بیٹھا ہوا تھا، سواری پر، اور اتنا قریب تھا کہ میرا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک آپس میں بالکل مس ہو رہا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 مرتبہ آگے سے پکارا، یا معاذ، یا معاذ، یا معاذ، 3 مرتبہ فرمائے۔ فرماتے 3 مرتبہ میں نے جواب دیا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اتنے مقرب ہیں۔ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک دن مجھے قریب بلایا اور میرا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جس جسم کے ساتھ لگ جائے وہ کتنا قیمتی ہوگا دوستو، کتنا بابرکت ہوگا. میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر فرمایا معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. پھر فرمایا کہ میں آپ کو آج ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ وہ دعا آپ کسی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد بھی ترک نہ کریں، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام احباب دوستوں، اگر ہم صرف اس دعا کو اپنے ساتھ لے جائیں، ایک معروف دعا ہے، یقیناً سب کو یاد ہوگی، لیکن شاید عمل میں کمزوری ہو، اور جس کو یاد نہیں ہو تو وہ کوشش کریں کہ ایسی پیاری، خوبصورت اور محبوب دعا کہ جس کو سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب نے صحابی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس کے بعد ان سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، پھر اس کے بعد ان کو تاکید کی کہ کسی فرض نماز کے بعد اس دعا کو چھوڑنا نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور مجھے سکھائیں، میں اس کو قبول کروں گا اور اس کا اہتمام کروں گا. اب جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی وہ کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کتنی مشہور، معروف اور کتنی آسان دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لیکن آپ دعا کے الفاظ پہ، کلمات پہ غور کریں دوستو. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا سکھائی؟ الفاظ کیا ہے؟ اے اللہ اعنی، آپ میری مدد فرما دیجئے، میرے معاون بن جائیے، مددگار بن جائیے. کس چیز پہ فرمایا؟ علی ذکر کا، آپ کے مبارک ذکر پر. وشکر کا، اور اے اللہ آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری پر. وحسن عبادتی کا، اور اے اللہ آپ کی عبادت کو خوبصورت انداز میں ادا کرنے پر. امت کو ہر فرض نماز کے بعد جس دعا کی تلقین اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں، اس دعا کے الفاظ میں بھی دوسرا لفظ کیا ہے؟ علی ذکر کا کے بعد شکر. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، خوشیاں اللہ کی توفیق سے ملتی ہیں، اللہ کے فضل سے ملتی ہے، لیکن ہم کہیں شکر ادا کرنے میں کمزور نہ رہ جائیں، ہم سے یہ کوتاہی نہ ہو جائے. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ سبا میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ علماء بیٹھے ہوئے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے، بہت کم ہوتے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج یہ شکر کا موقع ہے، اور ایک خوشی نہیں، بہت ساری خوشیاں جمع ہیں. یہ کچھ کم خوشی ہیں دوستوں کہ اس دنیا میں، عارضی دنیا میں، فانی دنیا میں ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ہم آپس میں ایمانی رشتے کی وجہ سے ایک مجلس میں جڑ کر بیٹھ جائیں، یہ معمولی خوشی ہے دوستوں. ایک ساتھ بیٹھ جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس بیٹھنے کے پیچھے کوئی اور غرض بھی نہیں، کوئی اور مقصد بھی نہیں. آپ نے پہلے حضرت سے خوبصورت نعتیہ کلام سنے،
اس سے پہلے حضرت قاری صاحب سے تلاوت سنی ہوگی، اور اب یہ چند باتیں ہیں ٹوٹی پھوٹی۔ اس میں کون سی بات ایسی آئی کہ جس میں دنیا کے تذکرے ہوئے؟ صرف اللہ کے دین کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہو گئے، یہ بھی شکر کا موقع۔ پھر الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں، ایسی کوئی آواز نہیں، ایسا کوئی شور نہیں، کسی چیز کا بجنا نہیں جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہماری خوشی کی تقریبات میں لوگ کم ہوتے ہیں، لوگوں کے آنے سے پہلے محلے کا سکون برباد ہوتا ہے۔ وہ گانے، وہ باجے، وہ پٹاخے، وہ دھماکے، وہ میوزک کہ الامان والحفیظ اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشی کو ناشکری میں تبدیل کر دیتے۔ اللہ کا شکر ہے ایسا ماحول نہیں، یہ بھی شکر کا موقع۔ پھر جس عزیز کی خوشی میں آئے ہیں، یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے، علم میں ہے کہ ان کا نکاح مسنون ہوا ہے۔ اس فتنوں کی دنیا میں، فتنوں کے دور میں، اگر جوڑ کا صحیح رشتہ وقت پہ مل جائے اور اولاد کو نکاح کی نسبت مل جائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس عمل میں آج تاخیر نے بہت بڑا نقصان کر دیا، بڑا نقصان کیا۔ صرف یہ گلہ شکوہ کرنا کہ جی ماحول خراب، بچے خراب ہو رہے ہیں، بچیاں خراب ہو رہی ہیں، بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بچے بگڑ گئے، نوجوان پتہ نہیں کس راستے پہ چل پڑے۔ اس لیے محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جس کو اللہ اولاد کی نعمت دے دے، اس کا سب سے پہلا حق یہ کہ اس کا خوبصورت نام رکھے۔ یہ حق ہے نا، اس کا اچھا نام رکھ لو۔ یہ ٹیڑے میڑے، الٹے سیدھے اور رسم و رواج اور مختلف چیزوں کو دیکھ کر جو جس لائن پہ آج ہم چل پڑے نا کہ جی کوئی اینٹیک سا نام بتائے، ہم اس اینٹیک نام کا معنی چاہے ٹینک کا گولہ ہو یا فائرنگ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن نام اینٹیک۔ جبکہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے حکمن فرمایا، تسموا باسماء اللہ، تسموا باسماء الانبیاء، فرمایا اللہ کے صفاتی ناموں کو ترجیح دو نام رکھنے میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا انبیاء کے ناموں کو ترجیح دو۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری محبت کی وجہ سے، جس نے میری محبت کی وجہ سے اپنے گھر پیدا ہونے والی نرینہ اولاد کا نام میرے نام پر رکھا، یعنی کیا نام؟ محمد رکھا، میری محبت کی وجہ سے رکھا نرینہ اولاد کا نام۔ فرمایا اللہ پاک اس سے خوش ہو کر اس نام رکھنے والے والد اور اس بچے جس کا نام رکھا گیا، دونوں کی مغفرت فرمایا۔ صرف اسلام نام کی اتنی بڑی برکت۔ اولاد کا حق ہے اچھے نام رکھیں۔ پھر فرمایا جب یہ شعور کی عمر کو آئے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے، اور جب بالغ ہو جائے فرمایا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو ماں باپ کے ذمے ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کا وقت پر نکاح کرے۔ ایک سنت عمل کی تکمیل اور اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا، یہ بھی شکر کا موقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس عزیز کا نکاح ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ دین کے طالب علم بھی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے اس تعلیمی سلسلے کے 8 سالوں میں سے 7 سال مکمل کر لیے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال اللہ کی فضل و توفیق سے وہ بھی علماء کی صف میں شامل ہوں گے۔
اللہ ان کے والدین کو اور ہم سب کو یہ خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو علم دین کے راستے کا اکثر حصہ طے بھی کر چکے ہیں، وہ بھی اس خوشی کے اندر شامل ہے، یہ بھی شکر کا موقع ہے۔ یہ سب شکر کے مواقع ہیں دوستوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے مزاج کو، اپنے عمل کو، زبان، سوچ، مزاج، عمل، چاروں چیزیں اس کو شکر گزار بننے میں تبدیل کریں دوست۔ جو کام ہو جائے زبان سے کہیں الحمدللہ، یہ زبان کا شکر ہے۔ سوچ، دماغ ایسا ہمارا ہو، فکر ہماری ایسی ہو کہ جو بھی خیر کے کام ہو رہے ہوں تو ہمارا دل دماغ الحمدللہ کہے، چاہے زبان نہ کہے۔ مزاجن ہم شکر گزار بنے، عملاً شکر گزار بنے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس کے جو مقاصد ہیں، ان تمام مقاصد کا تقاضا ہم سے صرف ایک ہے کہ اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ سے اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو، اپنے جوڑ کو مضبوط رکھنے کا ایک آسان ذریعہ وہ شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک بہت قریب ہے۔ رجب اور رمضان کے مابین کتنے مہینے ہیں دوستوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک مہینہ ہے۔ کون سا؟ شعبان کا مہینہ۔ اس لیے رجب کے مہینے کے چاند کے ساتھ ہی دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے، رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یہ دو مہینے رمضان کی تیاری کی تمہید ہے۔ جیسے انسان ایک تقریب کے لیے، ایک معاملے کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو پریپئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے، یہ 2 مہینے اس کے ہیں۔ باقی رجب کے مہینے میں کوئی ایسی چیز جو ہمارے ماحول میں آج کل بن جاتی ہے نا، ادھر ادھر کی چیزیں، تو اپنے آپ کو صرف بے سند قصوں اور کہانیوں کی بنیاد پر الٹی سیدھی چیزوں کے اندر ہم مبتلا نہ کریں کہ شاید یہ بھی اس مہینے میں ایسا بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی پکانا ہے اور یہ بھی تقسیم کرنا ہے، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھلانا ہے۔ تو ماہ رجب ہو یا شعبان ہو، اس میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ البتہ اس مہینے کے آخری عشرے کی 22 تاریخ، 22 رجب، وہ اس امت کی ایک بہت بڑی شخصیت کا یوم وفات ضرور ہے۔ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات وہ 22 رجب کو ہے دوست۔ اور وہ عام درجے کے صحابی نہیں، وہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے، کاتب وحی ہے، 2/3 دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے والے صحابی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ایک بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ اسی نسبت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے خال المسلمین۔ خال کہا جاتا ہے عربی میں ماموں کو، ماموں کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں رشتوں کے اندر، رشتے تو اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں نا، ہم سب اس مرحلے سے گزرتے ہیں، لیکن بچے کو جو نسبت اپنے ننیال سے ہوتی ہے، ماموں سے ہوتی ہے، وہ ایک الگ ہوتی ہے دوست، وہ الگ ہوتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پوری امت کے ماموں ہیں، تو بھئی ان کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے۔ تمام صحابہ کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں، پھر خاص طور پہ چونکہ اس مہینے کو ایک نسبت ہے، تعلق ہے، تو ان کا تذکرہ بھی دل دماغ میں ہر مسلمان کو ضرور زندہ کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر ہماری آج کی مجلس کے جو میزبان ہیں، ہمارے بہت ہی عزیز محبت کرنے والے ساتھی بھائی افضل صاحب، ہمارے بزرگ بڑے ہیں لیکن محبت
الحمدللہ اس طرح کرتے ہیں جیسے دوستوں کی طرح۔ اللہ ان کی محبت کو، ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کی اولاد کی خوشیاں اللہ پاک ان کو عافیت کے ساتھ مکمل طور پہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور جتنے احباب آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، اللہ پاک سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دنیا آخرت کی برکتیں اور وسعتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا جنید صاحب الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع شریعت اور اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ جو مبارک مجلس جس میں ہم سب جمع ہوئے، ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے۔ آج کی اس خوشی کو، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کو جتنی خوشیاں آپ نے دی ہیں اور عطا فرماتے ہیں، اللہ ان ساری خوشیوں کو ہماری حقیقی خوشیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے شرور سے، فتن سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے مساجد کی، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی محنتوں کی، اہل حق سے مقابلہ کرنے والے مجاہدین کی، ایک ایک مسلمان بچے، بوڑھے، مرد، عورت کی یا اللہ جان مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما دے۔ قبل اول مسجد اقصی کو یا اللہ یہود کے تسلط سے نجات اور آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ اہل فلسطین مسلمانوں کو اپنی شان کے مطابق غلبہ اور نصرت نصیب فرما دے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یا اللہ اس قبل اول کی اذانیں سننے کی، وہاں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حرمین الشریفین کی حاضری ہم سب کو یا اللہ بار بار اپنی شان کے مطابق، آداب کے مطابق نصیب فرما دے۔ رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ بے برکتی سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جان میں، مال میں، عزت میں، رزق میں، روزگار میں، اعمال صالحہ میں، تقوی میں یا اللہ خوب خوب برکتیں اپنی شان اور فضل کے مطابق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہمارے افضل بھائی جو بیمار تھے، الحمدللہ ابرو و صحت ہے، اللہ ان کو مکمل صحت، سلامتی اور عافیت نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے مولانا جنید صاحب کے والد صاحب کا چند دن قبل انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے۔ ہم سب کے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے، انوارات سے منور فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ پاک کامل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔